بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اختر شیرانی صاحب کے بارے میں۔ تو چلیے ابھی شروع کرتے ہیں۔ اس کا اصل نام تھا داؤد خان، تخلص اس کا اختر تھا۔ شیرانی اس کا تخلص نہیں ہے، شیرانی اس کے قبیلے کا نام ہے، تخلص اس کا اختر ہے۔ لقب رومانی شاعر ہے اور پیدائش 1905 میں ریاست ٹونک میں ہوئی، یعنی راجستھان میں ہوئی ہے۔ ٹونک راجستھان میں ایک ریاست ہے۔ ان کی پہچان اردو شاعری میں ایک نظم نگار اور گیت نگار کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ ان کو رومانی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ صحافت، افسانہ نگاری اور گیت نگاری ان کا میدان رہا ہے۔ اختر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے گیت جیسی صنف کو نازک اور دل آویز بنانے میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ ان کی پہچان اردو شاعری میں ایک نظم نگار اور گیت نگار کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اختر شیرانی صاحب کے نظموں میں فطرت کے خوبصورت جلوے نظر آتے ہیں۔ ان کی ولادت کے وقت ان کے والد حافظ محمود شیرانی لندن میں زیر تعلیم تھے۔ اس کے بعد محمود شیرانی واپس نہیں گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ اختر نے والد کے علاوہ صابر شاکر علی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ محمود شیرانی صاحب لندن میں تعلیم کے لیے گئے تھے، واپس نہیں گئے، پھر ادھر ہی رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی صحت کے خیال رکھنے کے لیے، ان کو تندرست رکھنے کے لیے وہ واپس لندن نہیں گئے۔ ان کی صحت کو چست و چالاک رکھنے کے لیے پہلوان عبدالقیوم کو متعین کرایا گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت ریاست ٹونک کے علمی ماحول میں ہوئی۔ ابھی اختر صاحب کے والد صاحب کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ اختر کے والد حافظ محمود شیرانی ہے۔ یہ اردو کے اہم ترین محقق ہیں۔ ان کے والد کا نظریہ یہ تھا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، لیکن اختر کو پڑھائی سے زیادہ شوق شاعری کا تھا اور بچپن ہی میں شاعر شاکر علی سے اصلاح لینے لگے۔ حافظ محمود شیرانی اس بات پر ناراض تھے اور اپنے بیٹے کو اپنی طرح عالم، حافظ اور محقق بنانا چاہتے تھے۔ 1921 میں نواب ابراہیم کے خلاف سازش میں کچھ لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا، مطلب شہر سے لوگوں کو نکال دیا گیا، جن میں حافظ محمود شیرانی کا نام بھی تھا۔ اس کے بعد یہ جودھ پور ہوتے ہوئے لاہور چلے گئے۔ لاہور میں ان کے والد محمود شیرانی اورینٹل کالج میں پروفیسر بن گئے۔ اسی کالج سے ہی اختر نے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا تھا۔ اور یہیں سے ان کا زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس پر ان کے والد صاحب کو بڑا دکھ ہوا۔ یہ شعر و شاعری سے خوش نہیں تھے کیونکہ یہ محمود کے نزدیک کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد بیٹا عشق میں مبتلا ہو گیا اور آخر میں شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا۔ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، پہلے شاعری، اس کے بعد عشق کر بیٹھا اور آخر میں شراب نوشی کر بیٹھا۔ تو اس پہ ان کے والد صاحب بہت ناراض ہو گئے اور اس نے بتا دیا کہ بیٹا مجھے اپنی شکل اس کے بعد نہیں دکھانا۔ اس دوران بھی یہ شعر و شاعری میں مشغول رہے اور مولانا تاجور نجیب آبادی سے اصلاح لینے لگے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد صحافت سے جڑ گئے اور ہمایوں رسالے میں کام کرنے لگے۔ ہمایوں ان کے رسالے کا نام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کے 4 رسالے بھی جاری کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران عشق میں مبتلا ہو گئے اور سلمیٰ نامی محبوبہ کا تذکرہ کرنے لگے۔
سلمیٰ یہ ایک فرضی نام ہے، اس کا یہ اپنی شاعری میں تذکرہ کرنے لگے۔ 1940 میں پروفیسر محمود شیرانی اورینٹل کالج سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے وطن ٹونک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور سے واپسی کے دوران انہوں نے دلی میں بھی قیام کیا۔ وہاں ان کی ملاقات مولوی عبدالحق دہلوی سے ہوئی۔ عبدالحق دہلوی نے اختر شیرانی کو جوامع الحکایات کا ترجمہ کرنے کا کام دیا۔ ٹونک میں قیام کے دوران حافظ محمود شیرانی بیمار رہنے لگے۔ واپس جا رہے تھے، جب ٹونک پہنچے تو ٹونک میں حافظ محمود شیرانی صاحب بیمار ہونے لگے۔ اس وقت بھی اختر ان کے سامنے نہیں آتے، لیکن اختر ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ 1946 میں محمود شیرانی کی وفات ہو گئی۔ یہاں سے اختر کے مشکلات شروع ہو گئی اور 1947 میں ملک تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ واپس لاہور چلے گئے اور وہاں نیر واسطی کے گھر قیام کیا۔ شراب نوشی کی وجہ سے ان کا جگر اور معدہ پہلے سے خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے 9 ستمبر 1948 میں ان کی وفات ہو گئی اور 11 ستمبر کو مدفون ہوئے۔ اختر نے 43 سال کی عمر پائی۔ اختر نے لغت کے لیے بھی خدمات انجام دیے ہیں۔ اردو کی ایک اہم لغت جامع اللغات کی تدوین میں ان کا نام شامل ہے۔ اختر کی شاعری رومانیت سے بھری ہوئی ہے۔ اختر کی شاعریوں میں گیتوں جیسی روانی ہے۔ اختر کی پسندیدہ اصناف میں نظم، گیت اور سانٹ شامل ہے۔ اختر نے فطری مناظر کی عکاسی بہت دلکش انداز میں کی ہے۔ ان کے کلام میں فطرت سے بے پناہ محبت چلتی ہے۔ رومانیت کے علاوہ ان کا دوسرا موضوع حب الوطنی بھی ہے۔ اختر نے وطن کی محبت پر بھی شاعری کی ہے۔ اختر تخیل کی دنیا سے فرار چاہتے تھے۔ اختر تخیل میں کھو کر اس مادی دنیا سے دور نکل جانا چاہتے تھے اور جاتے ہیں۔ اختر شیرانی کی حیات و خدمات۔ پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں۔ اختر شیرانی کا اصل نام داؤد خان تھا۔ وہ 1905 میں ریاست راجستھان ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق افغانستان کے ایک قبیلے شیرانی سے تھا۔ 1921 میں انہوں نے لاہور میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اختر شیرانی کا اصل نام داؤد خان تھا۔ وہ 1905 میں ریاست راجستھان یعنی ٹونک میں پیدا ہوئے۔ شاعری۔ اختر کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، لیکن والد کی کوشش کے باوجود کوئی اور امتحان پاس نہ کر سکے اور شعر و شاعری کو مستقل مشغلہ بنا لیا۔ اردو شاعری میں جدت کے ساتھ رومانوی شاعری کا فروغ کیا۔ اس عہد کے بیشتر شعراء کرام کی شاعری میں ان کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے عشق میں ہارے ہوئے شخص کے احساسات، محبوب سے دوری اور کرب و وصال کا احوال اپنی شاعری میں لکھا ہے۔ فطرت۔ اختر شیرانی کی جنت یوں تو سلمیٰ یا ریحانہ یا عذرا کی آغوش میں ہے، لیکن اس جنت کی تعمیر میں فطرت کا حسن و جمال بھی بڑا اہم عنصر ہے۔ یوں بھی فطرت اور اس کے مناظر و مظاہر کے ساتھ ان کا رشتہ محض عشق و شباب ہی کے حوالے سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ فطرت کی رعنائی اور اس کی مظہراتی حسن و جمال کا ان کی شاعری میں ایک مقام ہے۔ بادل، بہار، برسات اور چاندنی کے مناظر طور پر انہیں متاثر کرتے ہیں۔ اختر شیرانی کی مشہور نظمیں۔ اختر شیرانی کی نمائندہ نظموں میں او دیس سے آنے والے بتا، ایک نوجوان بت تراش کی آرزو، تاثرات نغمہ، سلمیٰ، عذرا، انتظار، گجرات کی رات، اے عشق کہیں لے چل، بستی کی لڑکیوں میں، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، نظر وطن اور وادی گنگا میں ایک رات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آخری ایام۔ 9 ستمبر 1948 کو اختر شیرانی کا رشتہ حیات منقطع ہو گیا، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
اختر شیرانی لاہور میں میانی صاحب کی قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ ان کی قبر کا کتبہ پاکستان کی مشہور خطاط صوفی خورشید نے رقم کی خطاطی کا ایک شاہکار ہے۔ ممتاز شاعر نے صرف 43 سال کی عمر پائی، اگرچہ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی لیکن کام بہت کیا۔ اردو ادب میں جب بھی رومانوی شاعری کا ذکر ہوگا اختر شیرانی کا نام سرفہرست ہوگا۔